نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، آج 27 اکتوبر بروز جمعہ مسجد البغداد ماڈل سٹی لودھرا میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا۔ آئیے آپ کو اس بابرکت محفل میں لیے چلتے ہیں۔ ملک محمد اسلم حماد اور ان کے ساتھی شان رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے مسجد البغداد کے محتمم اعلیٰ الحاج رانا اشرف علی خان نے مسجد کے ماڈل کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
خداوندا مسلمانم، خداوندا مسلمانم، مسلمانی نمے دانم، واہ واہ، خداوندا مسلمانم، مسلمانی نمے دانم، ولیکن چوں مسلمانم، مسلمان دار یا اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آج 11ویں شریف کی رات ہے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام جامعہ البغداد ہے۔ میں جلدی باتیں چند دل کی باتیں کر جاتا ہوں۔ 11 رکنی 11ویں والے کے صدقے مسجد کمیٹی کے ممبر 11 ممبر بنا دیے ہیں۔ علامہ صاحب نے آفر کیے، وہ ماڈل سٹی کے لوگ ہیں۔ علامہ صاحب نے یہ آفر بھی کر دی ہے، کوئی اور خدمت کرنا چاہے مسجد کے لیے اور کمیٹی کا ممبر بننا چاہے وہ بھی آ جائے، اور جیسے آپ جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، میٹنگ میں فیصلے ہوں گے۔ کوئی ایسا ایکٹ نہ کیا جائے جس سے ہمیں آخرت میں کوئی سخت حساب دینے پڑے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ اوپن ہم نے کر دیا، آ جائے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ مسجد ہے، یہ فرنچائز نہیں ہے، جاگیر نہیں ہے۔ رانا اشرف جب تک اس کی خدمت قبول کی جائے گی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انکم اور آمدن کے خدمت کرتا رہے گا، جب آپ نہیں جائیں گے چھوڑ جائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ خلافت بھی نہیں ہے کہ رانا اشرف مر جائے گا تو یہاں اس کی قبر بنے گی، قبر نصیب ہوئی تو جہاں ملے گی مل جائے گی، ورنہ نشتر کی دیوار چھتیں بتاتی ہیں کہ بہت سو کو قبریں بھی نہیں ملتی۔ ہم نے آخرت کا سفر ہمارا تیزی سے جاری ہے اور اس کو بڑی احتیاط سے ہم نے اس سفر کو لے کے چلنا ہے۔ مسجد میں بچے نہیں آئیں گے، مسجد میں ویلفیئر کی بات نہیں ہوگی، مسجد میں معاشرے کے دکھوں پر بات نہیں ہوگی، مسجد میں عورتوں کا داخلہ منع ہے، سماجی مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ برادران مکرم، میں آپ ایک پروجیکٹ کو جلدی بیان کر کے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم لے کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے اپنے طور پر رات کو سوچا، دن کو سوچا، دماغ سے سوچا، آنسو بہا کے سوچا۔ سیدنا غوث اعظم کی منقبت جب پیش کی گئی تو حاضرین محفل جھوم اٹھے۔ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سارا، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا عزیزوں
لودھرا شہر کی کئی نامور سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس محفل میں شرکت کی۔ ان میں حضرت علامہ مولانا نصیر احمد بابر، اس کے علاوہ حاجی غلام نازک ارائیں، رہنما مرکزی میلاد کمیٹی لودھرا محمد اکرم خان کانجو، انجمن تاجران کے موجودہ صدر ملک محمد اصغر ارائیں، انجمن تاجران کے سابق صدر حاجی شیر محمد، چودھری عبدالغفار سنبل، ملک محمد رمضان، کوٹلالی دستی کی سیاسی شخصیت راؤ ذوالفقار احمد قابل ذکر ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان اعظم کے خطاب لاجواب نے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اور باب فتح نبوت پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام۔ فصیح دلیل اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ عطا کیا اس وقت کے حساب سے، اور قرآن نازل کر کے کہا کہ اگر تمہیں اس میں ریب لگتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ان تمام انبیاء میں فضیلت عطا، ہر نبی آیا معجزہ لے کے آیا، ہر رسول آیا معجزہ لے کے آیا۔ قوم نے ڈیمانڈ کی، اللہ نے معجزہ بھیج دیا۔ قوم نے دلیل مانگی، اللہ نے معجزہ عطا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی دلیل، جب باری تیرے اور میرے نبی کی آئی تو اللہ نے معجزہ نہیں بھیجے، جب آقا علیہ السلام آئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب نبی دلیل لے کے نہیں آیا، دلیل بن کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام دلیل بن کے آئے، آپ دلیل بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حجت آقا علیہ السلام کے تمام کر دی۔ اب قیامت تک نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ آپ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ اب انسانیت نے ہدایت پانی ہے تو مصطفیٰ کے در سے تقریباً 48 آیات میں اطاعت کا ذکر کیا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب ایک مزے کی بات، میں نے ابتدا میں بتایا کہ آقا علیہ السلام دلیل بن کے آئے، اب یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، اسی پہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو سب نبیوں سے جدا ایک شان عطا کی تھی۔ شاید کہ آپ لوگوں میں سے علماء کرام اس کے متعلق جانتے ہوں گے، عام لوگ کم جانتے ہوں گے، آپ شار امت بھی ہیں، جو کسی اور نبی کو اللہ نے شان عطا نہیں۔ آپ شریعت بنانے والے ہیں، آپ شریعت، آپ مکنن ہیں، قانون بنانے والے ہیں، آپ شارع ہیں۔ ایک شارع ہوتا ہے شین الف رے اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنے والا، توضیح کرنے والا، وضاحت کرنے والا۔ ایک شارع ہوتا ہے شین الف رے اور عین،
اس کا مطلب عربی زبان میں ویسے تو راستہ ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی اور امام راغب اصفہانی اس سے متعلق اور ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ اس شارع کی وضاحت اگر کی جائے تو اس شارع سے مراد شرع وضع کرنے والا اور قانون بنانے والا شخص اسے شارع قرار دیا جائے گا. پیروی محمد کی کر لو راضی میں ہو جاؤں. آئیں قرآن مجید کی ایک اور آیت اس پہ دلیل کے طور پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ فرما دیں. یا اللہ کیا فرمانا ہے؟ اے محبوب انہیں فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ. واہ واہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یا اللہ کیا کہوں انہیں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی. مصطفیٰ میرا در تو دیکھ لیں گے، اپنا در دکھا دے، تیری اتباع کر لے، محبت اپنی عطا کر لے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتباع محمد کی کر لے، محبت اللہ کی حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اتباع محمد کی کر لو، محبت اللہ کی حاصل ہو جائے گی. اب چلتے چلتے اسی مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. 28واں پارہ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ساری باتوں کو خالق کائنات نے مکمل کر دیا. بند کیا، اطاعت کی بات بھی بند کی. اطاعت کی بات ہوتی کوئی کہتا کہ نہیں نماز کا وقت آ جاتا ہے درمیان میں، مصطفیٰ کی بات آ جائے تو کیا کریں. کوئی کہتا ہے فرائض کی ادائیگی کی بات آ جائے تو کیا کریں. کوئی اپنی وضع قطع کے حساب سے قرآن کی تفسیر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ساری بات مکمل کر دی کہ تیری شریعت اپنی ہوگی، تو اپنی وضاحت کرے گا، اپنی توضیح کرے گا، اپنی تشریح کرے گا. اللہ نے وہ ساری چیزیں بند کرتے ہوئے ایک ہی آیت میں اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کر دی کہ اے انسان قرآن بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، شریعت بھی ہوگی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے. کوئی یہ کہے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کوئی یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ایسا کرو. اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. شریعت اس چیز کا نام ہے کہ جو میرا مصطفیٰ دے گا وہ لیتے جانا، جس سے میرا محبوب منع کرے گا اس سے رکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے رستہ بنا کے دے دیا کہ رستہ اس چیز کا نام ہے کہ جس سے میرا محبوب منع کرے اس سے رک جانا ہے، اور جس کا میرا محبوب حکم دے اسے کرتے جانا ہے. اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام شریعت ہے. ایک آخری آیت سن لیں پھر میں احادیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں. ابھی بھی اگر کسی بندے کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے، کیونکہ جب آقا علیہ السلام کی حدیث لکھی جاتی تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی. آج بھی کوئی کر سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ضرور ہے، شاید آپ اس وقت غصے میں تھے، شاید آپ خوشی میں تھے، شاید آپ کسی اور حالت میں تھے، کیفیت اور تھی، آپ نے فرما دیا ہوگا. کسی بندے کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ کہ مصطفیٰ سے لے لو. یہ اس وقت بھی سوال تھے، کوئی آج بھی کر سکتا ہے. حدیث پہ کرتے بھی ہیں لوگ کہ پتہ نہیں حدیث کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ختم کرتے ہوئے 27ویں پارے میں آیت نازل فرما دی کہ وما ینطق عن الہوا. بندے تیرے ذہن کا خیال ہو سکتا ہے، میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا. واہ واہ سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا. تیرے ذہن میں خیال آئے ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا، نہیں، مصطفیٰ بات کرتے ہیں تو ہماری مرضی سے بات کرتے ہیں. ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مکمل کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے در سے جوڑے. یہ ساری وہ آیتیں ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ مصطفیٰ کی نازل کیا. اس سے پہلے پورے قرآن میں وضو کا حکم نہیں تھا. صحابہ کس کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے؟ صحابہ کس کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے؟ وضو کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ حکم 6 ہجری میں نازل ہوا،
صحابہ کس عمل میں وضو کیا کرتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ عمل مصطفیٰ تھا جس کی تائید میں 6 ہجری کو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو دیکھ کے کرتے تھے۔ چلے شاید یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، نماز کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بھیج دیا، نماز کا حکم آیا، صحابہ کرام دست بستہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ کون سی عبادت کا حکم آ گیا، کیسے کرنی ہے؟ زکوٰۃ جو دے دینی ہے، روزہ جو رکھ لینا ہے، حج کوئی عمل کرنا ہے، یا رسول اللہ نماز کس کا عمل ہے؟ نماز کون سا طریقہ ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ پورے قرآن میں نماز کا، پوری نماز کا کہیں پر بھی آپ کو طریقہ نہیں ملے گا، پوری احادیث میں نماز کا طریقہ نہیں ملے گا۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ کیا آتے ہیں علماء جانتے ہوں گے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا صحابہ کو کہ صحابہ نماز کا حکم آ گیا ہے، آؤ ایسے کرو، ہاتھ باندھ لو، رکوع جاؤ، سجدہ کرو، نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم دیکھ کے کرتے جاؤ، وہ نماز ہو جائے گی، اللہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو کما رأیتمونی، الفاظ پہ غور کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جیسے جیسے میں کرتا ہوں۔ صحابہ نے تو نہیں پوچھا یا رسول اللہ کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں، ہاتھ کھڑے کرنے ہیں کہ نہیں، اس میں سجدہ ہے کہ نہیں، رکوع ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب نماز عمل ہی عمل مصطفیٰ کا نام۔ اب مجھے یقین سے بتائیں، کہتے ہیں کہ نماز میں دیکھنا ہے جہاں سجدہ گاہ ہے، آقا فرما رہے ہیں مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ اب امام سامنے ہو اور مقتدی اسے دیکھ کے نماز پڑھے، اب نظریں چہرے مصطفیٰ پہ ہیں، نظریں عمل مصطفیٰ پہ ہیں، اور صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب نماز، پوری نماز جو آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ سے لے کر السلام علیکم، یہ کیا پوری قرآن میں لکھی ہے؟ چلے یہ حسن کی بات تھی، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینے سے باہر نکلے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ مدینے سے باہر نکلے، ایک بندے کے پاس گھوڑا تھا، آپ نے اسے کہا گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا بیچنا ہے۔ آپ کے اس کے ساتھ معاملات طے ہوئے، جب معاملات طے ہوئے آپ نے فرمایا میں مدینے سے گھوڑا تو لینے آیا نہیں تھا، چل ایسا کر میرے ساتھ مدینے چل، میں تجھے گھوڑا لے کے تجھے پیسے دے دوں گا۔ اب آقا علیہ السلام تیز تیز چل رہے تھے، اس کے پاس گھوڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اس کے اور آقا علیہ السلام کے درمیان فاصلہ پیدا ہوا، قبلہ فاصلہ پیدا ہوا۔ جب فاصلہ پیدا ہوا تو اعرابی جو مدینے کے باہر کھڑے تھے رستے پہ، انہوں نے اس کے گھوڑے کی بولی لگانی شروع کر دی۔ جب بولی لگانی شروع کر دی تو ایک نے کہا کہ اتنے کا دینا ہے، دوسرے نے کہا کہ اتنے کا دینا ہے۔ جب ایک بندے کی بولی مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیے ہوئے اس کے معاہدے سے بڑی نہ، تو اس نے آقا علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ نے گھوڑا لینا ہے تو میرے ساتھ یہیں پہ معاملات طے کریں۔ کیا کریں؟ معاملات طے پہلے ہو چکے تھے۔ آقا علیہ السلام نے بڑے غور سے بات سنی ہے، بڑے عشق والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا تیری میری بات تو طے ہو چکی ہے، اس نے کہا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تیری میری بات طے ہو چکی ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ اب اس وقت گواہ کوئی موجود نہیں تھا، لیکن جہاں یہ معاملات ہو رہے تھے وہاں پہ آپ کے غلام حضرت خزیمہ کا، حضرت خزیمہ کھڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں گواہی دوں گا کہ آقا علیہ السلام کی بات ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو وہاں نہیں تھا، تو کیسے گواہی دے گا؟ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے کہا تھا اللہ ہے ہم نے دیکھا تھا، جب آپ نے کہا تھا کعبہ ہے ہم نے دیکھا تھا،
جب آپ نے کہا تھا قرآن اترتا ہے ہم نے اترتا دیکھا تھا، جب آپ نے کہا تھا جبریل آیا ہے ہم نے جبریل آتا دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ کالے غلام والا گھر کعبہ ہے ہم نے مان لیا، آپ نے فرمایا یہ آیات قرآن کا حصہ ہے ہم نے مان لی، جب آپ نے یہ کہا تھا ہم نے مانا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ بات طے ہوئی تھی تو بات طے ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، بہت بات طے ہوئی تھی۔ اب میرے مصطفیٰ نے اپنی اس شان کو استعمال کیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے وہ کفارے کا کہا تھا اس بندے کے لیے خاص ہوگا، اس وقت ختم ہو گیا، وہ تو بندہ خود ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت خزیمہ کے لیے کہا اپنی شان کو استعمال کرتے ہوئے، آج بھی قرآن کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، ہر بندے کی ایک گواہی ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جا خزیمہ آج کے بعد تیری 2 گواہی، سبحان اللہ، تیری کتنی گواہیاں ہوں گی؟ 2 گواہیاں، 2 گواہیاں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی۔ اب اگر مزید بات کریں، سونا مرد پہ حرام ہے، تھوڑی سی فقہی حوالے سے بات دیکھیں، سونا مرد پر حرام ہے۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے، سراقہ آپ کے پیچھے آیا، گھوڑا دنس گیا، بڑی لمبی بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سونا مرد پہ حرام ہے۔ دور حضرت عمر فاروق کا جو سب سے بڑے عادل حکمران اور قانون نافذ کرنے میں سب سے سخت تھے، جب کیسر و کسرا فتح ہوا، کنگن مدینہ میں مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر کنگن لیے مدینے کی گلیوں میں ہے کہ سراقہ کہاں ہے، آج میں تجھے سنا کہنا ہوں، کیوں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے اجازت دی، سراقہ کو آقا علیہ السلام نے اجازت دی۔ ریشم آج بھی مرد پہ حرام ہے، ہر مرد پہ حرام تھی، شریعت نے منع کی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دی ریشم پہن دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی کہ آپ جو فرما دیتے تھے اسے۔ پھر آج اور اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، میرے مصطفیٰ نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان تھی کہ جب تک آپ جو بھی کہتے تھے اسی کا نام شریعت اور دین بنتا جائے۔ اب نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہی پڑھنی ہیں، 5 کی 5، ان میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا ہے، ایک وفد میرے مصطفیٰ کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نمازیں 3 پڑھیں گے، فجر اور عشاء نہیں پڑھ سکتے، اگر اجازت دیں تو اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ 3 پڑھ لینا، اسلام قبول 3 پڑھ لینا۔ قرآن میں تو 5 آئی تھی، میرے مصطفیٰ نے 2 کی اجازت دی۔ بنو ثقیف کا وفد آ گیا، 7 شرطیں رکھی میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ ان کا خانہ کعبہ اپنا تھا، ان کا بت اپنا تھا، انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے 4 ان کی نہ مانی، 3 اپنی منوا لی، انہیں کہا اسلام قبول کرنا۔ وفد آ گیا مصطفیٰ کریم کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم زمیندار لوگ ہیں، جہاد کا دور تھا، جہاد ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ جہاد کی فرضیت اس وقت دیکھیں تو قرآن میں 1400 آیات جہاد سے متعلق ہیں، مختلف حوالے سے، جن میں حکم آئیں گے۔ کتنی آیات؟ 1400۔ نماز کی کتنی ہے؟ ترغیب نہیں ملتی یا بتایا نہیں جاتا تو 700 نماز کی ہے، نماز پہ بڑا زور ہوتا ہے، 1400 جہاد کی ہیں، اس پہ تو زور ہی نہیں ہوتا، بتایا نہیں جاتا۔ 1400 آیات قرآن کی کسی نہ کسی حوالے سے جن میں جہاد کا ذکر ہے۔ وفد آیا، اس نے کہا کہ ہم زمیندار لوگ ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، جہاد نہیں کریں گے، اگر اجازت دیں تو اسلام قبول کریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جاؤ جہاد نہ کرنا تم اسلام۔ یہ شان تھی میرے مصطفیٰ کی، آپ جسے چاہتے جو مرضی چاہتے اجازت دے دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل وراثت میں حصے دار نہیں ہو سکتا، آج بھی وہی قانون ہے۔
قرآن نے نہیں بیان کیا۔ اگر بیٹا بھی باپ کو قتل کر دے نا تو علماء یہ کہیں گے کہ وہ قاتل جو ہے وراثت میں حصے دار ہے میرے مصطفیٰ کا تھا، اور آقا علیہ السلام نے یہ بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ تھیں، نماز ہو، آپ کا حج پورے کا پورا، میرے مصطفیٰ اس ماڈل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو مکمل کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ جو کچھ بولا ہے میں نے یہ حضور شیخ الاسلام کا ہی، اور یقین جانے یہ ماڈل دیکھ کے بھی مجھے مرکز یاد آ گیا ابھی ادھر بیٹھے ہوئے، اور حضور شیخ الاسلام کی نظر عنایت آج بھی ہے۔ اور یقین جانے جو میں نے جو کچھ بیان کیا ہے لبے لباب اگر دیکھا جائے تو اس کا سارا یہ بنتا ہے کہ میں نے آپ کو مصطفیٰ کریم کے در کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے اندر وہ بات جاگ جائے کہ مصطفیٰ کریم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ لیکن مصطفیٰ سے ہو کے آؤ۔ اللہ نے سورہ توحید میں بھی یہی فرمایا، قل هو اللہ احد، پہلے مصطفیٰ کو منوایا پھر اللہ نے اپنی ذات کو منوایا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، اور مجھے ماننا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے مصطفیٰ کے ذریعے مانو۔ اللہ موحد نہیں چاہتا، اللہ توحید چاہتا ہے، اللہ توحید چاہتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جن کا لبے لباب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے در کے ساتھ آؤ، در تواب سے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب سے ہوتے ہوئے آؤ، مصطفیٰ کے در سے ہو کے آؤ۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں، تحریک منہاج القرآن بھی پچھلی 4 دہائیوں 5 دہائیوں سے یہی کہتی ہے، حضور شیخ الاسلام کی ساری تعلیمات کا لبے لباب یہ ہے کہ لوگوں مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کو زندہ کرنا، اپنا تعلق حضور کے ساتھ زندہ کرنا۔ ہر سال جب بھی ربیع الاول آتا ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ آؤ سب حضور سے عہد وفا کریں۔ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ وفا کرو، مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کو زندہ کرو، مصطفیٰ کی یاد میں آ جاؤ، آپ کی بندگی میں آ جاؤ، آپ کی پیروی میں آ جاؤ۔ یہی تحریک منہاج القرآن کا بھی پیغام، یہی قرآن و سنت میں آیا۔ وقت کے ساتھ چلتے چلتے یہی آگے چلتا رہے گا کہ تعلق مصطفیٰ کے ساتھ زندہ رہا، خدا بھی خوش رہے گا۔ تعلق مصطفیٰ سے کٹ گیا، لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، اس نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے، کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا محبوب ہو، اس کے سامنے آپ کو اپنی ماں باپ نظر نہیں آتے، تو اس کے سامنے اس کے محبوب کا چہرہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کو پہلے راضی کر لو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری کمی تھی، اگر کوئی بات اچھی لگی تو وہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بارے دیگر لاکھ بار مبارکباد میری طرف سے آپ سب کو، میزبان محفل کو، رانا محمد اشرف صاحب کو اور دیگر جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وما توفیقی۔ مجلس کے آخر میں درود و سلام کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ تاج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے آقا عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم، از طفیل غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ ایمان
جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام کو سلام اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور بالغانہ جو طواف روضہ اقدس اور دست بستہ ہے کھڑے آقا سب حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانا سلام سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم آمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق ذلك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك